السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والے لمبی زندگی عطا کرے۔ سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ پہلی سٹوری ہم سے شیئر کی ہے عثمان خالد نے۔ چلیے سنتے ہیں عثمان خالد کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام عثمان خالد ہے اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری اپنی زندگی کا وہ خوفناک تجربہ ہے جس نے مجھے اندر سے بدل کر رکھ دیا۔ میں آج بھی رات کو اکیلا باہر نکلنے سے گھبراتا ہوں، اور خاص طور پر کھانے پینے کی جگہوں سے جو غیر معمولی طور پر خاموش ہوں۔ یہ سب تقریباً 1 سال پہلے شروع ہوا۔ میں کراچی میں ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتا تھا۔ میری نائٹ شفٹ ہوتی تھی، شام 6 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن آہستہ آہستہ راتوں کی خاموشی میرے لیے ایک الگ ہی دنیا بننے لگی۔ اس دن بھی سب کچھ نارمل تھا، یا کم از کم مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2:15 ہو رہے تھے جب میں آفس سے نکلا۔ موسم ہلکا سا ٹھنڈا تھا، ہوا میں نمی تھی اور سڑکیں تقریباً سنسان تھیں۔ کراچی جیسا شہر بھی بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے اچانک خالی ہو گیا ہو۔ میں نے ہیلمٹ پہنا، بائک سٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ تقریباً 10 منٹ چلنے کے بعد اچانک مجھے شدت کی بھوک محسوس ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے آفس میں کچھ کھایا نہیں تھا، لیکن اس وقت جو بھوک تھی وہ عجیب تھی، جیسے کسی نے مجھے اندر سے مجبور کیا ہو کہ کچھ کھاؤ۔ میں نے خود سے کہا گھر جا کر کھا لوں گا، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے بائک آہستہ کر دی اور ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن زیادہ تر دکانیں بند تھیں۔ کچھ فاصلے پر ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ پہلے تو میں نے دھیان نہیں دیا، پھر وہ روشنی مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ میں نے بائک موڑی اور اس گلی کی طرف چلا گیا۔ جیسے جیسے میں قریب پہنچ رہا تھا، مجھے احساس ہو رہا تھا کہ یہ جگہ کچھ مختلف ہے۔ گلی تنگ تھی، دونوں طرف پرانی عمارتیں تھیں اور سڑک ٹوٹی پھوٹی تھی۔ وہاں ایک چھوٹی سی دکان تھی، اوپر ایک پرانا سا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا پیزا پوائنٹ۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ بورڈ کے کچھ حروف بجھ چکے تھے اور باقی مدھم روشنی میں ٹمٹما رہے تھے۔ میں نے بائک روک دی۔ دل میں ہلکا سا خوف آیا، لیکن بھوک اس سے بھی زیادہ طاقتور تھی۔ میں اندر چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ اندر روشنی بہت کم تھی اور ماحول غیر معمولی طور پر خاموش۔ شاپ میں ایک کاؤنٹر تھا اور اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ شخص مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا، جیسے وہ مجھے پہچانتا ہو۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، بھائی ایک پیزا مل جائے گا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، آپ کا انتظار تھا۔ میرا دل ایک دم سے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے ہنسی میں بات ٹالنے کی کوشش کی، کیا مطلب؟ میں پہلی بار آیا ہوں یہاں۔ وہ مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ جو یہاں آتا ہے وہ پہلی بار ہی آتا ہے۔ مجھے اس وقت اس کا یہ جملہ سمجھ نہیں آیا، یا شاید میں سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے آرڈر دے دیا، چکن پیزا بنا دیں۔ وہ آہستہ آہستہ کچن کی طرف چلا گیا۔ میں ایک میز پر بیٹھ گیا۔ وہاں صرف 2 میزیں تھیں اور ایک پرانی گھڑی دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، وہ 2:30 پر رکی ہوئی تھی۔
میں نے سوچا شاید خراب ہے۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ جب میں اندر آیا تھا اس وقت بھی اس پر 2:30 ہی تھے۔ میں نے موبائل نکالا، اسکرین آن نہیں ہو رہی تھی، بیٹری فل تھی، پھر بھی فون بند تھا۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو ایسا لگا جیسے دیواروں پر ہلکے ہلکے سائے حرکت کر رہے ہوں۔ میں نے آنکھیں ملی، دوبارہ دیکھا۔ اب سب کچھ نارمل تھا، لیکن دل گواہی نہیں دے رہا تھا۔ کچن سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی چیز کاٹی جا رہی ہو، لیکن وہ عام آواز نہیں تھی، وہ زیادہ بھاری اور گہری تھی۔ میں اٹھ کر کاؤنٹر کے قریب گیا۔ بھائی کتنا وقت لگے گا؟ اندر سے آواز آئی، بس تیار ہے۔ لیکن وہ آواز پہلے والی آواز جیسی نہیں تھی، وہ زیادہ خردری تھی، جیسے کسی اور کی ہو۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ اچانک کچن کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہی آدمی باہر آیا، لیکن اب اس کے کپڑوں پر ہلکے ہلکے سرخ دھبے تھے۔ میں نے دل میں کہا شاید ساس ہوگا، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ پلیٹ لے کر میرے سامنے آیا، پیزا میرے سامنے رکھ دیا۔ کھائیں، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک سلائس اٹھایا۔ جیسے ہی میں نے اس کو منہ کے قریب کیا، ایک عجیب سی بو آئی۔ وہ چکن کی نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرا دل متلانے لگا۔ میں نے فوراً سلائس واپس رکھ دیا۔ بھائی یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، آپ نے ابھی تک چکھا ہی نہیں۔ اچانک اس کی آنکھیں بدلنے لگیں، وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ اسے دیکھ کر میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ دروازہ اب بند ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کھولنے کے لیے زور لگایا، لیکن وہ ہلا تک نہیں۔ پیچھے سے اس کی آواز آئی، یہاں سے کوئی اتنی آسانی سے نہیں جا سکتا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی شکل بدل رہی تھی، وہ جیسے انسان نہ ہو۔ میں نے پوری طاقت لگا کر دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا میں باہر سڑک پر آ گرا۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا، وہ دکان وہاں تھی ہی نہیں، صرف ایک خالی دیوار تھی۔ میں سانس لیتا رہا، پسینے میں بھیگا ہوا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، سب کچھ نارمل تھا۔ میں نے فوراً بائک سٹارٹ کی اور سیدھا گھر چلا گیا۔ اگلے دن میں نے اس جگہ دوبارہ جانے کی ہمت کی، لیکن وہاں اب کوئی دکان موجود نہیں تھی۔ میں نے قریبی دکاندار سے پوچھا تو اس نے جو بتایا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا، بیٹا یہاں کئی سال پہلے ایک پیزا شاپ تھی، جہاں ایک آدمی لوگوں کو مار کر ان کا گوشت استعمال کیا کرتا تھا۔ یہ سن کر میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بولا، لوگوں نے پکڑ لیا تھا اور وہ وہیں مارا گیا تھا۔ میں خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ میرے ذہن میں اس رات کی ہر چیز گھوم رہی تھی۔ وہ جملہ بھی جو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا تھا، آپ کا انتظار تھا۔ آج بھی جب 2:30 بجتے ہیں میرا فون خود بخود آف ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے اب بھی بلا رہا ہے اسی پیزا شاپ میں واپس آنے کے لیے۔ میں نے اس دن کے بعد خود کو بہت سمجھایا کہ شاید یہ سب میرا وہم تھا، نیند کی کمی، تھکن یا دماغ کا کوئی کھیل، لیکن اندر کہیں نہ کہیں مجھے معلوم تھا کہ میں نے جو دیکھا وہ ایک حقیقت تھی۔ اگلے چند دن میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، آفس، گھر اور پھر آفس۔ میں نے رات کو باہر نکلنا تقریباً چھوڑ دیا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جیسے جیسے میں اس واقعہ کو بھولنے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی واضح ہوتا چلا جاتا۔ تیسرے دن رات کو جب میں سو رہا تھا، اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لیکن پھر مجھے وہی آواز سنائی دی، آپ کا انتظار ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً لائٹ آن کی، لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ صرف خواب تھا، لیکن جیسے ہی میں دوبارہ لیٹنے لگا میری نظر موبائل پر پڑی۔ اسکرین خود بخود آن ہو گئی۔
رات 2:30 ہو رہے تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی لمحے فون خود بخود بند ہو گیا۔ اب یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس معاملے کی تہہ تک جاؤں گا۔ خوف اپنی جگہ تھا لیکن تجسس اس سے بھی بڑا تھا۔ میں دوبارہ اسی علاقے میں گیا۔ دن کا وقت تھا اور سب کچھ عام لگ رہا تھا۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے بات کی لیکن زیادہ تر لوگ یا تو لا علم تھے یا بات کرنے سے کتراتے تھے۔ آخر کار ایک بوڑھا شخص ملا جو قریب کا ایک پرانا کریانہ سٹور چلاتا تھا۔ میں نے اس سے وہی سوال کیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، تم وہاں گئے تھے نا رات کو؟ میرا دل تھک سے رہ گیا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے بیٹا۔ وہاں جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد سے وہ جگہ کبھی صاف نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ وہ بولا، کئی سال پہلے ایک آدمی نے وہاں پیزا شاپ کھولی تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن آہستہ آہستہ لوگ غائب ہونے لگے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان لوگوں کو مار کر ان کا گوشت پیزے میں استعمال کرتا تھا۔ یہ سن کر میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اور پھر ایک رات کچھ لوگوں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور غصے میں آ کر وہیں مار دیا۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، اور اس کے بعد؟ وہ شخص میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اس کے بعد کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ رات کو وہاں روشنی نظر آتی ہے اور کوئی آواز دیتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں واپس گھر آیا لیکن اب ایک عجیب سی چیز شروع ہو چکی تھی۔ ہر رات ٹھیک 2:30 بجے میرا فون آف ہو جاتا اور مجھے وہی آواز سنائی دیتی، واپس آؤ۔ میں نے نمبر بدل لیا، فون بدل لیا لیکن کچھ نہیں بدلا۔ آخر کار ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سب کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ میں نے ہمت کی اور دوبارہ اس جگہ جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور سیدھا اس گلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ دل میں خوف تھا لیکن اس بار میں تیار تھا۔ جیسے ہی میں اس گلی میں داخل ہوا، ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی اور پھر وہی روشنی دوبارہ نظر آئی۔ وہی دکان، وہی بورڈ، پیزا پوائنٹ۔ میری سانس رک گئی۔ میں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا۔ وہی میزیں، وہی گھڑی جو 2:30 پر رکی ہوئی تھی، اور پھر وہی آدمی کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس بار اس نے مسکرا کر کہا، آپ واپس آ گئے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ آہستہ آہستہ آگے آیا۔ صرف ایک چیز۔ کیا؟ تمہارا ذائقہ۔ میرا جسم جیسے جم گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ میرے قریب لایا، میں نے جیب سے قرآن نکالا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے اونچی آواز میں آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ اچانک اس کے چہرے پر درد کے آثار آنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا، چیخنے لگا۔ دکان کی دیواریں ہلنے لگیں، روشنی ٹمٹمانے لگی۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی اور باہر نکل گیا۔ جیسے ہی میں باہر آیا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ دکان غائب تھی۔ میں سڑک پر اکیلا کھڑا تھا، بالکل اکیلا۔ اس رات کے بعد وہ آواز کبھی واپس نہیں آئی۔ میرا فون اب 2:30 پر بند نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی جب میں اس گلی کے قریب سے گزرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اب بھی اندھیرے میں کھڑا ہے اور کسی نئی شکار کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اس جگہ جانا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، لیکن اگر آپ کبھی گلشن اقبال کی اس سنسان گلی میں جائیں اور آپ کو کوئی مدھم روشنی نظر آئے یا کوئی آہستہ سے آپ کو بلائے تو خدا کے لیے رکنا مت، کیونکہ ہر کوئی وہاں سے واپس نہیں آتا۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے عائشہ ندیم نے۔ چلیے سنتے ہیں عائشہ ندیم کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام عائشہ ندیم ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک نرس ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار مریض دیکھے ہیں۔ تکلیف، موت، چیخیں، خون،
یہ سب میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں، لیکن جو کچھ میرے ساتھ اس ویران ہسپتال میں ہوا وہ کسی بھی انسان کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ آج بھی جب میں اس رات کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور دل ایسے دھڑکتا ہے جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہ واقعہ 2023 کا ہے۔ میں اس وقت ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتی تھی جو گلبرگ کے علاقے میں واقع تھا۔ ہسپتال کافی پرانا تھا اور اس کے بارے میں پہلے ہی عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کو آوازیں آتی ہیں، اور کچھ کہتے تھے کہ خالی وارڈز میں بھی کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ میں ان سب باتوں کو ہمیشہ نظر انداز کرتی تھی کیونکہ میرے لیے یہ صرف افواہیں تھیں۔ لیکن پھر ایک دن ہمیں اچانک اطلاع ملی کہ ہسپتال کچھ عرصہ کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ زیادہ تر سٹاف کو دوسری برانچز میں شفٹ کر دیا گیا، لیکن کچھ ضروری سامان اور ریکارڈز کی نگرانی کے لیے 2-3 لوگوں کو وہیں رکھا گیا۔ انہی میں سے ایک میں بھی تھی۔ میری ڈیوٹی رات کی تھی۔ جب مجھے بتایا گیا کہ مجھے رات اکیلے اس ویران ہسپتال میں رہنا ہوگا تو میرے دل میں ہلکا سا خوف ضرور آیا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک عمارت ہے اور کچھ نہیں۔ پہلی رات سب کچھ ٹھیک تھا، خاموشی ضرور تھی لیکن کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ دوسری رات بھی معمول کے مطابق گزر گئی، لیکن تیسری رات وہی رات تھی جس نے میری زندگی بدل دی۔ میں تقریباً رات 1 بجے نرسنگ اسٹیشن پر بیٹھی تھی۔ پورا ہسپتال اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف چند ہال ویز کی لائٹ چل رہی تھی کہ اچانک مجھے اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید کوئی گارڈ ہوگا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اس وقت ہسپتال میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید کوئی جانور ہوگا، بلی یا کچھ اور، لیکن پھر وہ آواز واضح ہونے لگی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو، قدم گھسیٹتے ہوئے۔ میں نے ہمت کر کے ٹارچ اٹھائی اور اوپر جانے کا فیصلہ کیا۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت ہر قدم پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ اوپر پہنچ کر میں نے ہال وے میں روشنی ڈالی۔ سب کچھ خالی تھا، لیکن فضا میں ایک عجیب سی اسمیل تھی، جیسے پرانی دوا یا سڑا ہوا کچھ اور۔ میں نے ایک ایک کمرہ چیک کرنا شروع کیا۔ سب کے سب خالی تھے، لیکن آخری کمرے کے قریب پہنچ کر میرا دل اچانک سے رک گیا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور جو میں نے دیکھا وہ آج تک میں نہیں بھول پائی۔ ایک بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ وارڈ تو مہینوں سے بند تھا۔ میں اس کے قریب گئی اور پوچھا، کون ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی اور میرا خون جم گیا۔ وہ ایک عورت تھی، لیکن اس کا چہرہ بالکل سفید، آنکھیں کھلی ہوئی اور جسم بے حرکت، جیسے وہ مر چکی ہو۔ میں پیچھے ہٹنے لگی کہ اچانک اس کی آنکھیں میری طرف گھوم گئیں۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور ایک بہت ہی کمزور آواز میں بولی، تم دیر سے آئی ہو۔ میرے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی، کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن دروازہ اب بند ہو چکا تھا۔ اندر سے وہی آواز آئی، اب تم بھی یہیں رہو گی۔ میں نے پوری قوت سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہل بھی نہیں رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے کسی کے سانس لینے کی آواز آئی۔ میں آہستہ آہستہ مڑی۔ وہ عورت میرے بالکل پیچھے کھڑی تھی، اتنی قریب کہ میں اس کی ٹھنڈی سانس اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں دعائیں پڑھنے لگی۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں نے موقع دیکھا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ سیڑھیاں اترتے وقت میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن میں رکی نہیں۔ میں بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس رات کے بعد میں کبھی واپس اس ہسپتال میں نہیں گئی۔ آج بھی جب رات ہوتی ہے اور میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے
اور آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے تم دیر سے آئی ہو۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔